بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے حفیظ اللہ نیازی کی طرف سے کل ایک کالم لکھا گیا تھا جنگ اخبار میں، جس کا عنوان تھا جیو اور جینے دو۔ اب یہ جو کالم ہے اس کے اندر ایک بڑی اہم چیز، پہلے جتنے بھی میر شکیل الرحمان کے قصیدے لکھنے والے لکھاری تھے ان میں اور اس کالم میں ایک بڑا خاص فرق ہے۔ وہاں صرف میر شکیل الرحمان کے قصیدے لکھے جا رہے تھے، یہاں پر میر شکیل الرحمان کے ساتھ ساتھ قاضی فیض عیسیٰ کیس کو بھی ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے، اور عمران خان کے اوپر اور موجودہ حکومت کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ جس طرح جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا کیس عمران خان کی حکومت نے فائل کیا ہے اور اب نہ وہ نگلا جا رہا ہے نہ وہ اگلا جا رہا ہے، اسی طرح کہتے ہیں کہ میر شکیل الرحمان کا جو کیس ہے یہ بھی حکومت کے گلے پڑ جائے گا اور حکومت اس سے اپنی جان نہیں چھڑا سکے گی، حکومت آگے آگے ہوگی اور یہ کیس پیچھے پیچھے ہوگا۔ اب بیسیکلی کیونکہ یہ بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں، ان کے آپس میں پرسنل معاملات ہیں، خاندانی کوئی الجھنیں ہو سکتی ہیں، جیلسی ہو سکتی ہے، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس حد تک اخلاقیات سے نہیں گر سکتا کہ کسی کی دشمنی میں یا کسی کی مخالفت میں اس حد تک ذاتی حملے کرنا شروع کر دے یا کسی کے اوپر الزام کی بارش کر دے۔ تو حفیظ اللہ نیازی، جس کو آپ جانتے ہیں جس طرح کی اس کی ذہنیت ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جیو اور جینے دو، جیو ٹی وی کا سلوگن بجائے عام ہوتا، قومی شعار بنتا، حکومت جیو کا اپنا جینے کا حق چھیننے کے درپے ہے۔ نئی واردات میر شکیل الرحمان کو آہنی شکنجے میں جکڑ کے حوالہ زندان کرنا ہے۔ اب یہ جو حفیظ اللہ نیازی ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح میر شکیل الرحمان کو جیل بھیجا گیا ہے یا جس کرپشن کی کیس میں ان کے خلاف انکوائری شروع ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایک واردات ہے عمران خان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آگے اس کے ساتھ ہی وہ یہ لکھتے ہیں، جہاں پہ وہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے کیس کو اس میں مکس کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک وقت کی بات ہے، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی خبر آئی، تبھی اپنے پروگرام میں اعلامیہ جاری کیا کہ اگلا جائے گا نہ نگلا جائے گا۔ آج کی تاریخ میں ریفرنس پیچھے پیچھے، حکومت آگے آگے، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، حکومت سبق کب سیکھے گی۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس فائل کیا گیا وہ کوئی حکومت نے بدنیتی سے فائل کیا، اب وہ حکومت فائل کرنے کے بعد اس حد تک پریشان ہو گئی ہے، اس حد تک اس کیس کی وجہ سے اپنا ہوش کھو بیٹھی ہے کہ اب حکومت کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کیا کیا جائے اور کس طرح اس مصیبت سے نکلا جائے۔ اب جہاں میر شکیل الرحمان کا کیس ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور میر شکیل الرحمان کا کیس اس نے کرپشن کی ہے، اس کرپشن کی اس کو سزا ملے گی۔ اب اگر کوئی یہ کیونکہ ان سے تنخواہ لیتے ہیں، اگر میر شکیل الرحمان جیل میں رہے گا یا وہ جو مال چراتا تھا وہ چوری رک جائے گی اس کے جیل میں ہونے کی وجہ سے، تو ان لوگوں کی تنخواہیں رک جائیں گی۔ اب یہ صحافت نہیں ہے، بیسیکلی یہ اپنی ملازمت بچانے کے لیے اس طرح کے اوچھے ہٹ کنڈوں پر اتر آئے ہیں اور یہ عمران خان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، عمران خان کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے ان میں سے کسی میں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ یہ میر شکیل الرحمان کو یہ کہہ دیتے کہ آپ کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، اگر 54 کنال کے پلاٹوں کا مسئلہ ہے تو آپ وہ واپس کر دیں، پلی بارگیننگ کر لیں نیب کے ساتھ اور اب نکل آئیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ جھوٹ پروموٹ کرتے یا اپنے اس میڈیا مافیا کے سرغنہ کو آپ ہیرو بنا کر پیش کریں۔ آپ جو اصلیت ہے اس کو مان لیں اور آپ لے دے کے نکل آئیں۔ آپ ان کو عمران خان کے اوپر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، حکومت کے اوپر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، کہاں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف ریفرنس اور کہاں جو میر شکیل الرحمان کے خلاف کیس ہے۔ اب میں آپ کو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے کیس کے حوالے سے بتاتا جاؤں کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا کیس حکومت نہیں پیچھا چھڑا رہی، بلکہ وہ تو جسٹس صاحب خود پیچھا چھڑا رہے ہیں۔ اگر ریفرنس جھوٹا تھا یا ریفرنس میں کچھ نہیں تھا یا حکومت کے پاس کوئی ایسی ایویڈنسز نہیں تھی
تو جسٹس صاحب کو کیا ضرورت تھی کہ ریفرنس کی کارروائی کو وہ الگ سے ریٹ پٹیشن میں چیلنج کرتا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ریفرنس میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ جس کی بنیاد پر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو کہیں نہ کہیں اس ریفرنس کو چیلنج کرنا پڑا، اور پھر اس میں ادھر ادھر سے درخواستیں دلوا کر مختلف لوگوں کو، مختلف بار کونسلز کو کھڑا کر کے اس کو پینڈنگ کروایا ہے۔ اگر وہ حکومت نے کوئی جھوٹا کیس کیا ہوتا یا جھوٹا ریفرنس فائل کیا گیا ہوتا صدر پاکستان کی طرف سے، تو کبھی بھی جسٹس صاحب اس کو لنگر آن نہ کرتے، کبھی بھی اس کو ڈیلے کی طرف نہ لے کے جاتے، بلکہ اس کو فیس کرتے اور اس کو خارج کرواتے۔ اب اگر وہ ڈیلے ہو رہا ہے تو وہ حکومت کی طرف سے نہیں ہو رہا، حکومت کہیں نہیں بھاگی، حکومت نے تو اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ جب بڑے لوگوں کو پکڑنے کی باری آئی تو حکومت نے تو اپنا اٹارنی جنرل قربان کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے پیچھے کون ہٹا ہے، کون ادھر ادھر سے درخواستیں دلوا رہا ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اس لیے حفیظ اللہ نیازی کا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ کہنا کہ جو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کیس ہے وہ حکومت کے گلے پڑ گیا ہے، بلکہ وہ حکومت کے گلے نہیں پڑا، بلکہ جن کی یہ تعریفیں کر رہا ہے ان کے گلے پڑ چکا ہے، اور اب وہ گلے سے اتر نہیں رہا، کیونکہ ایک ریفرنس پہلے پینڈنگ تھا، اب ایک ریٹ پٹیشن فائل ہو گئی ہے۔ ریٹ پٹیشن کا اگر آرڈر ان کے خلاف آ جاتا ہے تو وہ ریفرنس پہ ڈیفینیٹلی اس کا اثر پڑے گا، اور ایسے میں اب نہ ان سے اگلا جا رہا ہے نہ نگلا جا رہا ہے۔ پہلے جیسے ریفرنس فائل ہوا تھا تو ایک لیٹر لکھ بیٹھے تھے صدر پاکستان کو، جس کے خلاف ایک نئی پنڈورا باکس کھل گیا تھا، پھر ان کو وہ واپس لینا پڑا تھا۔ تو یہ جو کنفیوزڈ فیصلے ہیں وہ جسٹس صاحب فرما رہے ہیں، نہ کہ وہ حکومت کر رہی ہے، اور وہ ابھی ان کا کیس عدالت میں پینڈنگ ہے۔ وہ آنریبل سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے کہ وہ کیس جھوٹا تھا یا سچا تھا۔ حفیظ اللہ نیازی کو کس نے یہ رائٹ دے دیا ہے کہ اپنی بکی ہوئی قلم سے کسی اس کیس کے بارے میں اپنا ورڈکٹ پاس کر دے جو ابھی آنریبل سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو ایسے لفافہ لکھاریوں کو پکڑنا چاہیے جو عدالتوں میں پینڈنگ کیسز کے اوپر زبان کھولتے ہیں۔ وہیں پہ دوسری چیز جو آگے لکھتے ہیں حفیظ اللہ نیازی کہ پہلے دن سے میری ایک ہی میں نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے، میر شکیل کی کالے قوانین کے تحت گرفتاری۔ یہ رٹ جو اس نے لگائی ہوئی ہے کہ میر شکیل الرحمان کی کالے قوانین کے تحت گرفتاری، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ ویژن 2 رہنا ہے، صد حیف وطن عزیز کو کورونا کے عتاب میں کان کھجانے کی فرصت نہیں رہنی تھی، صد آفریں۔ ایسے میں میر شکیل الرحمان کی گرفتاری اور جیو کی نشریات میں روڑے اٹکا کر پاکستان کی سب سے بڑے میڈیا گروپ کو تحقیق کرنا حکومت کی اولین ترجیح بن چکا ہے۔ یہ کوئی حکومت کی اولین ترجیح نہیں بنا، یہ جو آپ جس کو بڑا گروپ کہتے ہیں، میڈیا گروپ، جس کا بڑا ناز ہے آپ کو یا جس کا بڑا گھمنڈ ہے آپ کو، وہ خود اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آج اس حال میں پہنچ چکا ہے کہ پوری قوم ان سے نفرت کرتی ہے، کوئی دیکھنا نہیں چاہتا۔ آپ خود دیکھ لیں کہ ریٹنگ تھی جیو جنگ کی آج سے 10 سال پہلے، آج وہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ جیسے جو لکھاری ہیں جن کے قلم بک چکے ہیں، لوگ ان کے اوپر اب یقین نہیں کرتے، لوگ ان کی بات نہیں سنتے، لوگ اس کے اوپر کان نہیں دھرتے۔ ساتھ کہتے ہیں خاطر جمع رکھیں، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی طرح میر شکیل الرحمان کی آزادی پر بہیمانہ وار حکومت کا اڑتے ہوئے تیر کو بغر میں لینے کے مترادف ہی رہے گا۔ 70 سال ہونے کو تھکا دینے والا سفر، چولیں ہل چکی، مستقبل بعید تک منزل کا نام و نشان نہیں، یا الہی وطن عزیز کی ناہموار اڑان تھکا چکی ہے، یہ سفر کب ختم ہوگا؟ اب ان سے کوئی پوچھے کہ آپ جس وطن عزیز کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 70 سال ہو گئے ہیں اور اب وطن عزیز تھک چکا ہے اور آگے نہیں جا رہا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس وقت وطن عزیز الحمدللہ ترقی کی طرف جا رہا ہے، ہماری قوم میں شعور آ گیا ہے۔ یہ شعور ہی کی وجہ سے آج آپ جیسے جو لفافہ لکھاری ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے، لوگ اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو جھوٹ پھیلایا ہے، یا آپ کا جو دل کرتا ہے آپ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، آپ پروپوگیٹ کرتے ہیں، آپ جھوٹ کو اتنا پھیلاتے ہیں کہ وہ جھوٹ سچ لگنے لگ جاتا ہے۔ لیکن اب آپ ادھر ایک جھوٹ بولیں گے، وہاں آپ کے خلاف 100 سچ بولنے والے کھڑے ہو جائیں گے جو آپ کے جھوٹ کو تباہ کر دیں گے، اور اب آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ نہ ہی میر شکیل الرحمان اب جیل سے باہر آنے والے ہیں،
نہ ہی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے کیس سے حکومت بھاگنے والی ہے، بلکہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا کیس بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا، اور میر شکیل الرحمان کا جو کیس ہے وہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا۔ میر شکیل الرحمان ابھی کافی لمبا عرصہ جیل میں رہیں گے، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، آپ کی تنخواہوں میں کٹوتی ہوگی، آپ کی تنخواہوں کے پیسے اب وکلاء پہ لگیں گے اس کیسز کے اوپر، اور آپ اسی طرح بھوک سے مر جائیں گے۔ لیکن نہ حکومت آپ کو پہلے کی طرح اشتہارات دے گی، نہ آپ کا گاڈ فادر باہر آئے گا جس کی وجہ سے آپ کو تنخواہیں مل سکیں، کیونکہ اب آپ کی روزی روٹی خطرے میں ہے۔ اس لیے ہر روز آپ میں سے کوئی شخص حکومت کے اوپر حرف اٹھاتا ہے، اور عدالتوں اور حکومت کے خلاف آپ نے تحریک چلائی ہوئی ہے۔ میر شکیل الرحمان کی غلامی میں اس حد تک نہ گر جائیں کہ پوری قوم کے سامنے آپ منہ اٹھانے کے قابل نہ ہوں۔ خدا کا خوف کریں۔ بہت شکریہ۔